اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1984 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المزمل کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 73/10۔ اس سورت کا پس منظر اور سابقہ آیات کی تفسیر گزشتہ 2 درسوں میں غالباً سامنے آ چکی۔ میں نے بتایا تھا کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں وہ کشمکش جو گزشتہ اتنے سالوں سے حق اور باطل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفین میں آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی، اب وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچ گئی اور یہ کشمکش تصادم کی شکل اختیار کر گئی، نکھر کر کھل کر سامنے آ گئے۔ اور یہ جو آخری پاروں کی یہ صورتیں ہیں، ان میں انہی واقعات کے متعلق کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو سابقہ درسوں میں پہلی آیات میں نے یہ عرض کیا تھا، کہا یہ گیا، یعنی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اب یہ اتنا مصروفیت کا دور آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کے حصے میں ٹھیک ہے، اس پروگرام کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رات کو بھی جاگا جائے، لیکن اتنا زیادہ نہ اس میں کیجیے۔ یہ جسمانی طور پر، طبعی طور پر زیادہ عرصے تک یہ جاری نہیں رکھا جا سکے گا، کم کیجئے اس میں کچھ، کیونکہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن بھر میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے، آپ کو اس قدر تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس قدر کوششیں، کاوشیں، مصروفیتیں ہوتی ہیں کہ پھر تو نظر آیا کہ دن بھر کا یہ پروگرام تھا، اور پھر رات کو سکون میں جو کچھ سارا دن کیا تھا اس پہ ایک جائزہ اس کا لینا، نظر ثانی کرنا، کل کے لیے نیا پروگرام مرتب کرنا، یہ تھا جو قرآن نے کہا۔ یہ جو قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا کہ تھوڑا حصہ رات کا جاگا کرو، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب دین پھر مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو پھر انہی آیات کے معنی، مفہوم اور ان پر عمل وہ کس شکل میں ہوا۔ قُمِ اللیل کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے رات کو، اور اتنی لمبی رات تک نفل پڑھتے تھے کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ کچھ کم کیا کرو۔ دن بھر میں سبحن و سبحہ کا لفظ جو ہمارے ہاں تسبیح کے لیے استعمال ہوا، تو گویا وہ یہ سارا جتنا یہ پروگرام اتنا بڑا نظام کا ایک انقلاب عظیم برپا کرنے کا جو پروگرام تھا، اس کو جب مذہب میں تبدیل کر دیا تو اب یہ جتنی بھی یہ احکام، یہ آیات تھیں مذہب کی پرستش میں، مذہب کی جس کو عبادت کے معنی پرستش ہو گئے، وہ رات کا کھڑا ہونا نفل پڑھنے کے لیے ہوا، دن میں ادھر ادھر کی تگ و تاز جو تھی وہ تسبیح کے لیے چلی گئی۔ اب وہی چیز جو ہے یہی سنت رسول اللہ قرار پا گئی، یہی ان آیات کی تفسیر قرار پا گئی، یہی اس کا مفہوم رہ گیا، اور وہ ایک تبدیلی سے ملوکیت میں جب تبدیل ہوئی ہے خلافت، تو اس کے ساتھ ہی یہ سارا جو کچھ تھا ایک سوئچ آف کیا تو یہ مفہوم سارا بدل گیا۔ اب اس کے بعد چارہ نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو مذہب میں جب تبدیل کیا جائے گا تو یہ پرستش کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو پرستش میں اس کو تبدیل کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں خود اگر قرآن کی آیات پہ قرآن کی روح سے غور کیا جاتا تو سمجھ میں بات آ جاتی کہ یہ نئی کوئی پوجا پاٹ یا پرستش کی بھکتی کی بات نہیں ہے،
کچھ تصادم کی بات ہے. اگلی آیت میں یہ کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے لیے خدا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا پڑا کہ برداشت کرو اس چیز کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، استقامت برتو، ثبات سے اس کو جھیلو، ہمت نہ ہارو، جمے رہو. تو گویا یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں کہ جس کے لیے بڑی ہی استقامت کی ضرورت تھی، بڑی برداشت کی ضرورت تھی، بڑی حوصلے کی ضرورت تھی. اس قسم کی کوئی باتیں تھیں نا. ورنہ سیدھی بات ہے کہ اگر یہی مفہوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرتے تھے آدھی رات تک اور پھر تہجد کی نماز میں آ جاتے تھے، تو یہ جو مخالفین تھے ان کے لیے یہ وجہ شکایت کیا تھی؟ ٹھیک ہے پڑھتے رہیے، ساری رات پڑھتے رہیے، آپ دن بھر بھی آپ پڑھتے رہیے. آج بھی یہ جتنا کچھ پرستش کی بات ہے، غیر مسلم حکومتیں یہ ساتھ ہمارے ہاں ہندوستان کی حکومت، بھارت کی حکومت مسلمان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہاں بھی کوئی اعتراض اس پہ نہیں کرتا ہے کہ یہ رات کو نفل کیوں پڑھتا رہتا ہے اور دن میں عبادت کیوں، نماز کیوں پڑھتا رہتا ہے. یعنی یہ وجہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور وہاں تو پھر مکے کو چھوڑ کے حضور مدینے بھی تشریف لے آئے، دن میں ان سے کچھ نہیں کہا جا رہا، ان کی تفسیر کے مطابق رات کو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے. تو یہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس کے بعد یہ کہنا پڑا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اور سٹیج وہ آ گئی کہ جو آخری مراحل میں یہ ہوا کرتا ہے، اگلا فقرہ وَاهْجُرْهُمْ، باتیری ہو چکی. ایک عمر آپ نے اس میں اپنی صرف کی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تباہی اور بربادی تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے، اپنی روش میں تبدیلی پیدا کرو، بچ جاؤ گے. قرآن کے مختلف مقامات پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا غمگسار غمخوار کہا گیا کہ اپنی جان کو مت بھلاؤ ان کی خاطر. یہ ضدی ہیں، ان کے مفاد جو ہیں ان پہ حد پڑتی ہے تمہارے انقلاب کی. بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے ان کی، لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر یہ بات نہیں مانیں گے. اور آخری چیز یہ ساری عمر یہ کرنے کے بعد یہ بات کہ کنارہ کش ہو جاؤ، ان سے چھوڑ دو، اب ان کو قطع تعلق کر لو ان کے ساتھ. تو گویا یہ آخری مرحلہ آ گیا. یہ کوئی ایسی آسان سی بات نہیں تھی. یہ کسی طبیب کا مریض کی بالی سے یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جانا کہ نہیں میرے پاس کی بات نہیں رہی، تو ختم ہوا. اٹھتے ہوئے جو آپ بھر کے وہ یہ کہہ دے کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں، تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا اس کے بعد. آج تو یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ گہرائی میں جا کے دیکھیے ایسا طبیب مشفق جو اپنی جان کھلا رہا تھا ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اس کے متعلق یہ بات کہ ٹھیک ہے بھائی میرا کچھ واسطہ نہیں ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے. یہ بہت بڑی چیز تھی. اور پھر آخری مرحلہ ہے یہ اس کشمکش کے اندر یہ کہنا واجرہم، اور قرآن ہے واجرہم کے بعد حجرن جمیلا. یہ بات بھی حسن کارانہ انداز سے کہو. مخالفت، مخاصمت، تصادم، دشمنی، مقابلہ وہ تو ایک طرف رہا، کنارہ کشی اور علیحدگی بھی اختیار کرو تو حسن کارانہ انداز سے اختیار کرو. یہ فرق ہے دنیاوی سیاست میں اور قرآنی سیاست میں. لیکن بہرحال وَاهْجُرْهُمْ کی منزل تو آ گئی نا. یہ معلوم ہو گیا کہ اگلا قدم اب وہ نہیں ہوگا جو اس سے پیشتر اتنے سالوں تک ہوتا رہا ہے کہ تنذیر ہی ہو، آگہی ہو، وارن کرنا ہی ہو، بلکہ اب کوئی منزل وہ آ گئی ہے
جس میں اب تصادم ناگزیر ہو جائے گا کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا بھائی اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہا وجرن جمیلا، اور اگلی بات واضح کر دیتی ہے جو میں 3 درسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ منزل کون سی تھی، اب ٹکراؤ کس بات سے تھا۔ میں پھر دوہرا دوں کہ یہ جو انقلاب کی آواز بلند کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو برپا کرنے کے لیے یہ عملی جدوجہد ہو رہی تھی، اس میں ان قریش کا باقی کچھ نہیں بچتا تھا۔ قریش قبیلے کے اعتبار سے وہ جیسے آج کل کی ہمارے برادریوں میں اور ان میں ذاتوں اور گوتوں میں وہ سید ہو جاتے ہیں نا، قریش تو پوچھو نہیں کہ اپنے قبائل میں ان کا کتنا مقام ممتاز تھا نسبی اعتبار پر، صرف قریشی ہونا۔ ادھر یہ کیفیت، ادھر اس انقلابی آواز کی یہ کیفیت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے، حبش کا رہنے والا سے حفام معاذ اللہ، غلام آزاد کردہ، اور وہ قریش کے بھی اتنے ممتاز گھرانے کی اتنی بڑی شخصیت، اور یہ ان کا تو ایک تو نہیں تھے نا، یہ سب کی یہ صورت کہ وہ اس قسم کے غلام کو بھی اپنا سردار کہہ کے پکارتے تھے۔ تو مساوات انسانیہ کی تو یہ کیفیت، تو قریش سے تو یہ کچھ چھن جاتا تھا۔ کعبے کی تولیت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی صاحب، اس سے ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ریلت الشتاء والصیف اس ملک میں ان حالات میں جہاں کسی کا کچھ محفوظ ہی نہیں رہا کرتا تھا، اور کارواں تو دن دہاڑے لٹ جایا کرتے تھے۔ ان کے کارواں قرآن نے خود بتایا کہ سردی اور گرمی میں رواں دواں رہتے ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی یہ تجارت، اور اتنی محفوظ تجارت، نسبی افتخار، تولیت کعبہ کی مہاجنی جسے کہتے ہیں آپ، بنارس کے پنڈت ہی کم نہیں ہوتے تھے، اس سے پیشتر اوقاف بننے سے پیشتر یہ بڑے بڑے مزاروں کے مجاور جو تھے پوچھو نہیں وہ کیا ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ تھا قریش کا، اس انقلاب میں اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا۔ اور اگلی آیت نے بات واضح کر دی، یہ ٹکراؤ کن سے ہو رہا تھا۔ کہا واہجرنی، ان سے الگ ہو جا، قطع تعلق کر دو۔ اور اگلی بات ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں چھوڑ دو، تم ان سے الگ ہو جاؤ، میں نپٹ لوں گا ان سے، خدا کہہ رہا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ جن سے نپٹنے کے متعلق خدا کہہ دے کہ تم تو الگ ہٹ جاؤ تو میں ان سے نپٹ لوں گا۔ میں نے کہا تھا اس ہاتھ میں ساری بات واضح ہوگی کہ یہ کون تھے مکذبین۔ پہلے تو یہ کہا، بات پہ یہ کہنے والے کہ یہ بالکل جھوٹ کہتا ہے کہ ہمارے نظام میں تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی خدا کی طرف سے، میں یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کون تھے یہ کہنے والے؟ ایک لفظ میں قرآن نے بتا دیا تصادم کی ہو کیا رہا تھا، اولو النعمت، سرمایہ دار۔ یہ سرمایہ داروں کو کیا کھلبلی مر گئی تھی؟ پھر رات بھر نفل پڑھتے رہیے، دن بھر تسبیح پھیرتے رہیے، تو انہیں کیا اس سے تھا؟ اولن نام ہے، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو قریش کے اولن نامہ تھے ان میں تو سب چیز آ گئی نا، نسبی تفاخر کی بنا پر، تولیت کعبہ کی بنا پر، تجارت کے محفوظ ہونے کی بنا پر، یہ ساری ان کو جو نعما حاصل تھی وہ ان کی ان نسبتوں کی وجہ سے حاصل تھی، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ یہ جو قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ آپ تو الگ ہٹ جائیے اور میں نپٹ لوں گا، چھوڑ دیجئے مجھے اور انہیں تنہا ذرا چھوڑ دیجئے اس میدان کے اندر، میں دیکھ لوں گا خود ان سے، آپ الگ ہٹ جائیے۔ کون ہے یہ؟ سرمایہ دار طبقہ۔ یہ تھا تصادم عزیزان ایمان، یہ تھا ٹکراؤ۔ وہی نظام سرمایہ داری جو ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں عین دین بن گئی۔ آج بھی سب سے بڑے مفسر ہمارے ہاں کے جو
اقامت دین کے دائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بے حد و نہایت قسم کی دولت جمع کرو، سامان اکٹھا کرو، جتنا کچھ جی چاہے اکٹھا کر دیا جا رہا، اس میں کوئی تھوڑی سی خیرات کے طور کے اوپر 2.5% دے دیا کرو۔ الن نامہ تھے یہ، جن کے ساتھ ٹکراؤ تھا یہ، اور پھر یہ مقام کہ آپ الگ ہو جائیے، مجھے اور انہیں ذرا چھوڑ دیجئے، دیکھ لوں میں اس میدان کے اندر کیا مقابلہ یہ کرتے ہیں۔ الن نامہ کو وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، لیکن تھوڑی سی مہلت۔ قرآن کا نظام قانون مکافات جو ہے، اس میں ایک چیز بار بار قرآن نے گنائی ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں بھی جب کہا کہ الگ ہو جائیے اور ملیے اور انہیں چھوڑ دیجئے، پھر بھی ان سے کہا کہ تھوڑا وقت اور انتظار کر لو۔ یہ آخری اعلان جو ہم نے کیا ہے تمہارے خلاف، اس سے ہی کم از کم شاید تمہارے ہوش ٹھکانے ہو جائیں۔ کہا کہ تھوڑا سا وقت، لیکن اگر اس پہ بھی یہ بات باز نہ آئے تو کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے اس دوران میں کہیں سے کوئی اسلحہ منگانا ہے، کہیں سے کوئی فوج اور اکٹھی کرنی ہے۔ انا لدینا انکالم و جہیمن، ہمارے پاس تو موجود ہیں انکال، ہتھکڑیاں، بیڑیاں جن کو کہتے ہیں، روک دینے۔ اور پھر یہاں لفظ جہیم قرآن لے آیا ہے، جہنم بھی نہیں لایا ہے۔ اعجاز ہے قرآن کا ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ جہیم وہ چیز ہوتی ہے جہاں کسی کوئی رک جائے، کسی کی ترقی بند ہو جائے، رفتار ختم ہو جائے، روک دیا جائے، رک جانا، روک دیے جائیں گے۔ یہ انکال ہی پہلی چیز کام نہیں تھی، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں، اور اس کے بعد جہیم ہے یہ کہ روک دیے جائیں گے، یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بڑی چیز ہے سرکشوں کو روک دینا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں روک دینا۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو جنگ تھے یہ ان کے ہی عواقب کا ذکر ہو رہا ہے، جنگی قیدیوں کی طرح۔ اور پھر جس انداز سے یہ قریش آئے ہیں جنگی فتح مکہ کے وقت میں، وہ تو عبرت اور موعظت کی ہزار داستانیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ دنیا کے مورخین جو ہیں انگشت بندندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو تھے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ قریش انا لدینا انکالم و جہیمن، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی، روک دیے جائیں گے، یہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا ان کو، اب سرکشیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کیا بات ایسا ہے، کھانے کو تو بہرحال دیا ہی جائے گا۔ یہ چونکہ الن نامہ تھے نا، بڑے ناز و نعمت والے، بڑی دولت والے، بڑے کیپیٹلسٹ، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ہاں تھا، تو پوچھو نہیں۔ لفظ کھانا جو ہے اس کے اندر صرف یہ روٹی والی بات ہی نہیں ہوتی، اور وہ چیز جو اس طرح سے پرورش کے لیے ضروری ہوتی ہے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے یہ سارے طعامن، کس قسم کی روٹی ملے گی؟ کیا بات ہے، ایک لفظ میں ذا غصۃ، روٹی ملے گی جو حلق میں اٹک جائے، نگلی بھی نہ جائے، اگلی بھی نہ جائے۔ اے دائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ ملے گا، حلق میں اٹک جائے گا، نگل نہیں سکیں گے، اگل نہیں سکیں گے۔ کیا بات ہے صاحب، عذابًا علیما، کتنا دردناک ہوگا، کتنا درد انگیز ہوگا یہ عذاب ان کے اوپر۔ کس دن یہ بات ہوگی؟ یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دور کی بات ہے، اس دن کی بات۔ اب یہاں پھر وہی لفظی معنی اگر دیے جائیں گے، ترجف، رجف کے معنی ہوتا ہے ہل جانا، کانپ جانا، لغزش میں آ جانا، تھر تھرا جانا، زلزلہ آ جانا زمین میں اور پہاڑ، ارض والجبال، زمین میں اور جبال میں زلزلہ۔ اب اگر اس کے معنی یہ لفظی لغوی جسے کہتے ہیں مجازی نہ لیے جائیں تو زمین اور جبال میں آ جائے گا، تو بات یہاں پہ اعتراض پہ آتی کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑوں پہ نہیں خود آئے گا، وہ تو زمین پہ کہہ دینے سے بات کافی ہو جاتی ہے، زمین اور اس کے ساتھ جبال ہے، یہ کیا ہے؟ تو آئیے نا ان عرب والوں کی طرف پوچھیں ان سے، ان کی زبان میں وہ کیا کہتے تھے۔
وہ جبال اپنے بڑے بڑے سرداروں کو کہتے تھے جو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے تھے، اور جبال ان کی بڑائی، سرفرازی، سرکشی اور پھر وہ جو ان کی محکمیت ہوتی تھی، استقامت ہوتی تھی، جمے ہوئے ایک مقام کے اوپر، واقعی ان کے سردار جو تھے وہ پہاڑ ہوتے تھے ان کے، اور باقی جتنے باقی لوگ ہوتے تھے وہ زمین کی طرح، بچھی ہوئی زمین کی طرح ان کے پاؤں تلے روندے ہوئے جو ہیں، وہ جو چیز بھی پستی میں ہوتی تھی اس کو وہ عز کہتے تھے، جو سرکشی اختیار کرتی تھی اسے جبال کہتے تھے، اور بڑی عمدہ تشبیہ ہیں ایسا کہا کہ اس دن یہ بڑے بڑے سرکش اور ان کے یہ فالوورز، ان کے سارے متبعین، وہ جنہیں یہ پاؤں تلے رونتے ہیں، یہ سب کے ساتھ یہ سردار اور ان کی فوجیں، ان سب میں ایک زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ جو نیچے روندے ہوئے ہیں ان پہ تو یہ کتنی سی ہی لغزش ہی کافی ہو جائے گی، اس کے آگے ان کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ کانت الجبال کثیبا مہیلا، اور جبال جو ہیں یہ بڑے بڑے سر کڈ کہنے نے پنجابی کے نا وہ صحیح بات ہوتی ہے وہ جو جبال کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جم کے کھڑے ہوئے، اور اتنے استحکام، یعنی پتھر کا استحکام ہی کم نہیں ہوتا، جو پورے پہاڑ کا استحکام، پھر اس پہاڑ کا دخامت دیکھیے اس کے ہاں کا، ایک ذہن میں ایک نقشہ لائیے اور آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کھڑے ہوئے پتھروں جیسے محکم، کہتا ہے ریت کے تودے ہو جائیں گے۔ اتنی ہی بات کم نہیں تھی، کثیب کی ہی مہیلا، ایسی ریت جو نیچے سے اس کی بنیاد سرک رہی ہو، اور سرکتے سرکتے وہ سمندر میں گر رہی ہو یا دریا میں گر رہی ہو۔ پہاڑ ریت کے تودے، اور ریت ایسی ریگ رواں اس کو کہتے ہیں صحرا کے اندر، ریت بھی اپنے مقام پہ کھڑی نہیں، سرک رہی ہے اپنے مقام سے، بنیادوں سے سرک رہی ہے، سرکتی ہوئی دریا میں گر رہی ہے۔ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کوئی آنے والے واقعات کی بات ہی تو ہوا کرے، انا آزہی تذکرہ جو قرآن نے آگے کہا کہ تمہارے لیے تو اس میں معجزہ تو تذکرے کی یادیں آنی ہیں، جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تم سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو اگر پہاڑ جو تھے وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے کسی زمانے میں، وہ سرکتے جائیں گے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ فزیکل فینومینا کوئی ہے، تبھی مظاہر کی چیزیں ہیں، ہوا کریں۔ جبال، ان کی زبان میں جبال کو لو تو پتہ چلتا ہے وہ جانتے تھے قریش کے جو اتنے اتنے بڑے سردار تھے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن، کیا ہوگا۔ پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے، اور وہ تودے ریت کے کہ جو سرک رہی ہو اور گر رہی ہو، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دریا میں اس سمندر میں جا رہی ہو۔ یہ ہو جائے گا ان کا حشر، سامنے ہو گیا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ پوچھو نہیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی، کہا ان سے کہو کہ یہ کچھ ہو جائے گا، اور آگے بات واضح کر دی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے، پہلے تو رسول تو الیکم ہی ہے، تم سب کی طرف رسول بھیجا ہوا، شاہدن علیکم، اور وہ نگران ہے تمہارے اوپر، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اور آگے جو بتایا ہے، تمثیل جو دیا کہ کس طرح کا رسول، جیسا فرعون کی طرف موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا، بات صاف کر دی۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو کشمکش کی داستان قرآن میں پھیلی ہوئی ہے سر، اور سارے انبیاء کرام میں سے ان کی داستان زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی ہے۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کے کچلنے کے لیے 3 ہی تو یہاں لانتے ہیں انسانیت: ملوکیت، انسانوں کی حکومت، سرمایہ داری، قارونیت، مذہبی پیشوائیت، حامانیت، یہ تینوں ایک جگہ اکٹھی تھی اور اپنے پورے زور کے اوپر تھی، عروج کے اوپر تھی۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون تھا، حامان کے جنود تھے۔ قارون کہتا تھا کہ کون میری دولت پہ انگلی بھی رکھ سکتا ہے، میری ہنر مندی کا نتیجہ ہے جو میں نے اس کو کمایا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔
یہ ساری لانتیں ایک جگہ اکٹھی تھی اور ان کے نیچے بنی اسرائیل تڑپتی پھڑکتی جھڑکتی ہوئی انسانیت ان کی طرف بھیجا تھا صاحب ضرب کلیم کو. کہا یہ اسی طرح سے رسول آیا ہے تمہاری طرف جیسے فرعون کی طرف موسیٰ آیا تھا. یعنی ایک تشبیہ نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ کشمکش ہو کیا رہی تھی، ٹکراؤ یہ ہے کس قسم کا تھا. یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا جو تھا، یہ راتوں کو جاگنا نفلیں پڑھنے کے لیے نہیں تھا، یہ پروگرام تھا، یہ کشمکش تھی، یہ تصادم تھا جو موسیٰ اور فرعون میں علیہ السلام اور فرعون کے اندر جو ہوا تھا. کمار سلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. ٹھیک ہے، فرعون نے بات نہ مانی، سرکشی اختیار کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. کیا بات ہے، ہم نے پھر پکڑا اس کو، اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ عزیزان من، میں بار بار یہ عرض کروں، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، موقع نہیں، یاد رکھیے گا قرآن کے مفردات ان کو کہتے ہیں، الفاظ قرآنی جو ہے، جب تک ان کے وہ معنی آپ کے سامنے نہ ہوں کہ جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے مفہوم لیتے تھے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر جو استعمال کیے گئے ہیں، جو وہاں ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے ان معنی میں جن میں وہ استعمال کرتے تھے. وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر میں نے کہا کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے. وہ جو میری لغات القرآن ہے اس میں یہی کیا ہے میں نے، وہ ایک میری مدت العمر کا ماصل ہے کہ ان الفاظ قرآنی کے معنی اس زمانے میں کیا لیے جاتے تھے. وہ دوستوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ اگر گہری نظر سے لغات القرآن کا مطالعہ کر لیا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ سمجھ کی تو یہی بات ہے کہ یہ الفاظ ہی تمہیں لسان عربی مبین میں نازل کیا ہے. یہ پتہ چل جائے کہ وہ عربی مبین کیا تھی اس زمانے کی. یہ اگر معانی آ جائیں آپ کے سامنے تو پھر کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں نا، وہی باقی رہ جاتی ہے کہ کس ترکیب سے یہ چیز آئی ہے. میں جس زمانے میں لغات مرتب کرتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ وہ الفاظ وہ معانی آتے تھے میرے سامنے اور زبان اپنی اس کی متحمل نہیں ہوتی تھی کہ اس کو واضح کیا جائے. تو عجیب قسم کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی میرے اندر. ادھر سے وہ عربی زبان کی چیز سامنے آتی تھی اور دوسری طرف خواہ اس کے لیے کہہ دیجئے کہ میری مادری زبان سے پنجابی کی چیز سامنے آ جاتی تھی. اس میں تو مفہوم واضح ہو جاتا تھا، لیکن میں اس میں تو وہ پنجابی لا نہیں سکتا تھا. ان لوگوں کے نزدیک تو یہ علمی زبان نہیں ہے، لیکن بات سمجھ میں اسی سے آتی تھی. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. اخذم وبیلا، پکڑا ہم نے ایسا، اور پھر کیا کیا. تو اب مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں بتاؤں، وہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ. وبیل، ویسے تو اس کے معنی وبال تو آپ کو معلوم ہی ہے، یہ مرک بنیادی وہ اس کے مادے کے معنی سے تو یوں ہی ہے، لیکن بات ان کے ہاں اور تھی، وبیل اور چیز ہوتی تھی. اور آگے ہمارے ہاں کہ یہ نوجوان نسل طالب علم وہ تو بات بھی نہ سمجھ سکیں گے. یہ جو کپڑے دھوتا ہے نا، دھوبی یا گھر میں بھی دھوئے جاتے ہیں. اب تو استریاں ہیں نا ہمارے ہاں، استری اس کے اوپر پھیر دیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اس سے پہلے استریاں نہیں ہوتی تھی. خود میرے بچپن کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے، وہ دھوبی کپڑے دھو کے لاتے تھے. دھویا ہوا کپڑا، واشن ویئر تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، دھوئے ہوئے کپڑے میں تو آپ پوچھتے کتنے شکن ہوتے تھے، کتنی سلوٹیں ہوتی تھی، کتنی ناہمواریاں اس کپڑے کے اندر ہوتی تھی. وہ اس قسم کا وہ کپڑا ہوتا تھا، استری ہوتی نہیں تھی. تو وہ کرتے کیا تھا، ایک مونگلی وہ کول ہوندی سی، موگری جسے کہتے ہیں، لکڑی دی موٹی موٹی ساڑی، نیچے تختے پہ پھٹے پہ اس کپڑے نو وچھاوندا سی تے موگری ہاتھ 'چ پھڑ لیندا سی تے او کٹ کٹ کے اونوں پدرا کردا سی. اب آ گئی
पंजाबी जानتے ہیں. اگر اب مجھے یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے کہیں فرانسیسی آپ جانتے ہیں یا نہیں, پنجابی جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے محاورہ ساڈے یہ کھمب ٹھپ دے ذرا. میرا خیال ہے آج پہلی مرتبہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ معنی کی ہے. وہ جڑا دھو کے لیا ہے نا کپڑا, انہوں کھمب کہندے سے. وہ کھمب اس واسطے بھی وہی جڑی پٹھی سی, وہ پٹھی چڑھاਉਂدا سی نا, کھمبے چاڑیا ہوا کپڑا, انہوں یہ کھمب کیوں کہندا. زبان عجیب چیز ہی ہے, یہ پنجابی بڑی وسیع زبان ہے. وہ انہوں دھوتے ہوئے کپڑے نو کھمب کیوں کہندا سی. کھمبیاں تمہیں پتہ آ گیا کنیاں کنیاں چٹیاں ہوندیاں نے برسات جہاں آدیاں. وہ سفید جہاں رنگ ہوں نا کھمبی کا, اتوں انہوں نے لفظ لیا کھمب, چٹا نے کر دیتا وہ کپڑے نو. وہ ہوں سلوٹاں تے شکنا تے وہ نامواریاں جہاں سن انہوں سیدھا کرنے واسطے انہاں کہا گیا بھی یہ کھمب ذرا ٹھپ دے. وہ ٹھپ کس طرح دینا سی, وہ مونگلی ہاتھ چی سی, فتح تے بچھا دینا ہے سی, مار مار کے پدرا کر دینا سی انہوں. یہ پدرا کرنا بھی محاورہ پتہ ہے نا تمہیں, ذرا یہ پدرا کر دے. اج بھی تھی کسی پنڈا سے جاؤ نا, جنہ پنڈوں میں شہری نہیں زیادہ رلے جا کے, اتنے اج بھی کہتے ہیں نے کہ وہ ذرا یہ بڑا چڑھتا پیا ہے, یہ ذرا کھمب ٹھپ دے. کھمب ٹھپ دے. گل یہ کہی کہ فرعون نے سرکشی اختیار کی تھی, بڑا ڈاڈا ہویا, بڑے انہیں سلوٹ دے بڑے وزرا, اسی وہ کھمب ٹھپ دیتی. آ گیا نا سواد گل کا. پھر کوئی ضرورت ہے کوئی اور تفسیر دی, کوئی کسی قسم کی کہانی پاؤن دی. لیکن جی یہ گل نہ سامنے ہوئے کھمب ٹپن دے تو پھر سمجھ نہیں آ سکتی یہ کی کہندا ہے. فاخذنا ہو اخذم وبیلا, پھڑیا انہوں تے پھڑ کے ہوتی ہے کھمب ٹپ دیتی. کیوں بیٹیو, میری بیٹی, میں نے کہا تھا نا کہ اگلی نسل کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی آئے گی کہ میں یہ پنجابی کیا. بیٹی میں نے ابھی کہا ہے کھمبی, اب پتا کھمبی کی ہوتی, وہ بھی نہیں پتا. پتا پرویز کے نو کہنے کا, وہ بھی نہیں پتا. یہ برسات میں بیٹا یہ جو مشروم, ہاں ہاں یہ زبان سمجھیں گے. یہ وہ جو مشروم ہوتی ہے نا کھمبیاں, انہوں کھمبیاں کہتے ہیں. للی کو کہتے ہیں نا ہی از پینٹنگ للی وائٹ, یعنی وہ اتنی سفید ہوتی ہے, سفید ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں پنجابی میں جو سب سے زیادہ سفید چیز ہے نا وہ کھمبی ہوتی تھی, بالکل سفید. کھمبی وانگو کسی چیز نو کر دینا. دھوبی کپڑے جو لے جاتا تھا دھونے کے بعد سکھانے کے بعد وہ اس کو کھمبی وانگو سفید کر دینا. یہ ہو گئی. اتوں لفظ آیا کھمب. وہ سفید کرنے کے لیے بھٹی پہ جو چڑھاتا تھا تو وہ کہتے سی یہ کھمب چاڑ دیتی ہے انہیں. وہ سفید کپڑے دھونے کے بعد سکھانے کے بعد ایک کپڑے کھمب کہلانے سن. اب اس کھمب میں سفید تو یہ ہو گئے, اب جو سلوٹیں ہیں, شیکن ہیں, نامواریاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے آج تو آپ آئرن کر دیتے ہیں نا اس کے اوپر, تو ان کے پاس آئرن نہیں, ان کے پاس وہ موگری ہوتی تھی. اس موگری سے وہ اس کو کوٹتا تھا, کوٹ کوٹ کے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتا تھا. جیسے ہر فرعون کی سلوٹ ٹھیک اسی طرح سے کی جاتی ہے. مونگری نہ ہو ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. مونگری ہاتھ چ نہ ہوئے تو پھر کھمب نہیں ٹھپی جاتی کسی دی. قرآن کا انداز تو کہاں سے لاؤں, لیکن بہرحال اس سے نیچے اترتا ہوں تو بہرحال یوں ہے جو میں سمجھ جاتا ہوں. اس کے بعد کہ بات کیا تھی, میں اس وقت کے سامعین یا اس کے بعد بھی جن کے بعد پاس یہ درس جائے وہاں جو حضرات پنجابی نہ سمجھتے ہوں, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں آج کہ یہ بات کچھ اسی طرح سے بن پڑتی تھی. کھمب ٹھپن کی گل میرے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہے کسی. فرعون پہلی فاسا فرعون, پہلی بات ہے یہ کہ بڑا سر کٹیا ہوا سی انہیں,
سلوٹاں، شکنے، ناہمواریاں، سرکشیاں، اتنی چیزیں اس میں آ گئیں ایک وبیل کا لفظ کہنے سے کہ یہ سارا کچھ جو تھا ہنسیوں میں بدرا کر دیتا جناب. کہا کہ ان کو سنا دو. تو جو جانتے تھے کہ وبیل کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر سلوٹیں دور کی جاتی ہیں وہ سمجھ گئے تھے. پھر اس کے بعد اسی لیے فتح مکہ میں سامنے آنے کے بعد انہوں نے آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. کیا بات تھی ان قریش کی بھی، رحم نہیں مانگا، بڑے سر کٹ واقعہ ہو ایسا چلا، معافی نہیں مانگی، شریف بھائی کہہ دیا. اور بھائی کو بھی جب شرافت کے ساتھ متمسک کیا تو پھر اس نے وہ شرافت کا ثبوت دیا کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کھول دو ان کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں. شریف بھائی کا سلوک مانگتے ہیں، یہ ہے سلوک شریف بھائی کا. اب وہ اخذ وبیل نہیں ہوا، فرعون نے یہ نہیں کیا تھا جن کے ساتھ یہ صورت وقت اخذ وبیل. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا للسماء منفطر بہ. کہا کہ ان سے کہو کہ اب بھی نہیں تمہیں خوف آتا اس دن سے، اس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. محاورہ ہوتا ہے ایسا، وال سفید ہو گئے میرے، یہ جو اب بھی ہم کہتے ہیں ایسا، اتنا غم پڑیا. کیا ہوا تمہیں یہ بال سفید ہو گئے؟ کہنے لگے یہ جوان بیٹے کی موت نے ایک دن میں بال سفید کر دیے. جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے آسمان پھٹ پڑے گا ان کے اوپر. اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے، کانا وعدہ مفعولا، جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا. عزیزان من، یہ تھے وہ تصادمات کی منزلیں جس میں وہ راتوں کو جاگنا ہوتا تھا اور دنوں کو سرگرم عمل رہنا ہوتا تھا. نفل پڑھنے کی بات نہیں تھی. اور پھر یہ کہنے کے بعد ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، ان ھذہ تذکرۃ، یہ ایک یاد دہانی ہے تمہارے لیے کہ سوچ لو کہ اس قسم کی روش زندگی کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے. تاریخ سے پوچھنا ہے تو فرعون سے پوچھو، سامنے ہے تو ان قریش سے پوچھو، بعد میں آنے والوں اس تاریخ کے اوراق سے پوچھو. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ہم تو مجبور کسی کو نہیں کرتے، بات سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ سوچ لو یہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے غلط راستے کے اوپر چلا جائے. ہوگا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کانا وعدہ مفعولا، ہوگا یہ اسی طرح. نہ فرعون پہ بات باس ہو گئی، نہ قریش پہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو خدا کے قوانین ابدی ازلی قیامت تک کے لیے جب تک انسان موجود ہے، ہر دور میں یہی ہوگا. ہر دور میں جب فرعون سرکشی اختیار کرے گا، جنہ کپڑے چ بھی شکنا ہون گیاں انہوں نے پھر پدرا کیتا جائے گا. جناب کانا وعدہ مفعولا، قیامت تک کے لیے ہے یہ وعدے خدا کے جو کہا گیا. قانون کہتے ہی اس کو ہیں، وہ جو آپ کو معلوم ہے ڈیفینیشن، if then ever. یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، اس لیے ہے کانا وعدہ مفعولا. ان ربک یعلم، اب آئی بات پھر وہی پہلی جو راتوں کو کھڑے ہونے والی بات. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. کہا یہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے تم کہ یہ راتوں کو ایک تہائی رات بھی، کبھی اس کا نصف، کبھی اس کی تہائی، کبھی کم ضرورت کے لحاظ سے، اس طرح سے راتوں کو تم. تو قوما کے معنی یہ کھڑا رہنا ہی نہیں ہوتا، اس کے معنی مصروف رہنا ہوتا ہے کسی کام کے اندر، سرگرم عمل رہنا ہوتا ہے کسی کام میں. یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ راتوں کا کتنا بڑا حصہ، کبھی اتنا کبھی اتنا، اتنا کچھ کرتے ہو. اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی بھی تو اب نظر آ گیا کہ یہ کوئی اکیلی بات تھی نہیں. حضور تو یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، یہ باقی ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے پھر آپ دیکھا کرتے تھے کہ حضور نفل پڑھ رہے ہیں.
یہ بھی ساتھ ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن ہم نے اسی لیے مقدر کیا ہوا. قرآن نے کہا ہے نا کہ رات کا سکن لہم، یہ سکون کے لیے ہوتی ہے. یہ جتنی بھی زیادہ تکان و ماندگی دن میں ہوتی ہے وہ ریکوپ کر دیتی ہے رات کو. اس کے لیے نیند اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان. کہا اس کے لیے ہم نے دن اور رات اس لیے مقدر کر دیے ہوئے ہیں. اور تمہارے ساتھ ایک جماعت تمہاری بھی ایسی ہے. والذین معہ، تو پھر پوچھو نہیں ان کے مقام کیا تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی معہ ماں کا واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ. اب پوری جماعت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر تم نبھا نہیں سکو گے اس کو، بیمار ہو جاؤ گے. فتاب علیکم، اس لیے خدا بھی تمہیں اس چیز کے لیے کچھ گنجائش دیتا ہے، رعایت برتتا ہے جیسے کہا جاتا ہے. یوں اس طرح سے مبالغے میں آ کے ایک ہی دم یہ کچھ نہ کرو گے تھک جاؤ گے. بڑی چیز ہے، آخر تک نہیں نبھا سکو گے. آہستہ آہستہ کرو. کیا کرو؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. میرے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، تھاما رہ رہو کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا، پھر مشکل مقام آیا. ما تیسر من القرآن فقرؤ ما تیسر من القرآن. قم اللیل کی تفسیر آ گئی کہ حضور نفل پڑھا کرتے تھے. اس کے متعلق ہوا قرآن پڑھا کرو، قرأت اس کے ساتھ بات آ گئی. قرآن کا مصرف قرآن کا پڑھنا رہ گیا. ایک چیز تو تلاوت ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم، وہ تو آج کل ویسے ہی عام ہو رہی ہے. جو جلسہ ہونا ہوتا ہے اور اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم. جیسے خط کے اوپر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، نیچے گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے. خود تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ تو اسی لیے ہے ضابطہ ہدایت. کتاب کہا ہی ضابطہ قوانین کو ہے، پڑھا جائے تاکہ سمجھا جائے. پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے، لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کسی کتاب کا سمجھ لینا. یورو کے مستشرق ہم سے زیادہ بہتر طور پر اس عربی زبان کی کتاب کو سمجھتے ہیں. سمجھنا ہی چیز نہیں تھی، پھر اس کو فالو کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، وہ تلاوت کے معنی یہ تھے. اب آیا یہ فقرؤ، قرات جو آ گئی ہمارے یہاں صاحب. خود قرآن کا لفظ آیا ہمارے یہاں. یہ خود لفظ غور طلب ہے جو قرآن خدا نے اس کے لیے تجویز کیا. یہ لفظ جو ہے قرا. بعض لغویوں کا تو خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فلان کے وقت، اور اس کے معنی ہے پروکلیمیشن. وہ جو حکومت کی طرف سے اعلامیہ ایک چایا ہوتا ہے نا، منشور، پروکلیمیشن ہی اس کو کہتے ہیں. اعلان عام کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں. اگر یہ عبرانی سے ہے تو اس کے معنی ہے اعلان عام. اقرا بسم ربک، اٹھ اعلان کر کے ساری دنیا کے اندر کہ ربوبیت عظمیٰ جو ہے خدا کے ہاتھ میں. اقرا بلند کر. یہ نہیں کہ لوگ پڑھ قرآن کو، اقرا بڑی چیز ہے. اگر عربی زبان کے اعتبار سے اس کو لیا جائے گا تو اس کا جو مادہ ہے قاف رے اور حمزہ کرا، کیا بات ہے جی. اس قوم کی کیا زبان انہوں نے بنا رکھی تھا. اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس قوم کی ذہن کی باریکیوں کی طرف جائیے. جمع کرنا، محفوظ رکھنا، دونوں اس کے اندر آ جاتے تھے. لیکن ایک چیز جمع کر کے اکٹھی، کچھ روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ آپ نے جمع بھی کیا، اکٹھا بھی کیا، محفوظ رکھا آپ نے اپنی تجوری میں یا الماری کے اندر رکھ دیا. اب وہ رکھا ہوا ہے.
مہینہ 2 مہینے نہیں، 7 سال نہیں، جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے، وہ 100 کا 100 ہی رہے گا، محفوظ تو رہے گا، اس میں نشو و نما نہیں ہوگی۔ عرب اس کے لیے ایک بات انہوں نے کی تھی، یہ جو قرا کا لفظ تھا، جمع کرنا، محفوظ رکھنا، کس انداز سے؟ جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے، وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشو و نما پا کے بچہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شے کی کہ وہ محفوظ، پہلے تو وہ جمع کی جائے۔ جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ پریگننسی میں، حمل کے اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے، جمع کا۔ پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے، رحم مادر کے اندر محفوظ رہتا ہے تو آگے بچہ بنتا ہے، لیکن اس قسم کی حفاظت کے محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کی طرح، بلکہ وہ نشو و نما پاتا چلا ہوا چلا جائے۔ ایک اس قسم کا ضابطہ قوانین کے جو جمع کیا ہے اس کو ضابطہ بنایا ہے، متفرق قوانین نہیں ہیں، ضابطہ حیات مرتب ہے، پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور کیفیت یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے۔ ایک لفظ قرآن کے اندر یہ سب باتیں آ گئی، جامد نہیں ہے، اس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا۔ جمع، حفاظت اور اس میں ارتقاء اور نشو و نما کی صلاحیتیں موجود ہوں تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے اوپر۔ یہ تھا قرأت قرآن۔ قرآن کو اس طرح سے ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا، اس طرح سے سمجھنے کے بعد عمل میں لایا جائے تو اس سے زیادہ اور بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی، کر کے دکھا دیا جائے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو زمانے کے تقاضے بڑھتے ہوئے چلے جائیں، یہ اس کا ساتھ دیتا ہوا چلے جائے، اس میں خود یہ نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو قرأت کہتے تھے۔ اب قم اللیل جو تھی وہ تو ہو گئے نفل، اور تہجد وہی نافلۃً لگ ہو گئی تہجد کی نماز، اور یہ جو فقرہ ہو یہ ہو گئی قرأت۔ چل بھائی موج ہو گئی۔ اب وہ قرأت والی بات جو تھی، پہلے تو وہ ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا لفظوں کے اعتبار سے، وہ بھی قاری نے کیا، ایک لفظ کے معنی بتائے بغیر۔ پھر آگے آئے ان کے بعد، یہ تو صرف پڑھانے والا تھا نا، اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ رزق بنتا ہے نا، پھر وہ حافظ آئے، انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دی، سارا قرآن حفظ کرا دیا، ایک لفظ کے معنی نہیں، نہ وہ پڑھانے والا جانتا ہے نہ پڑھنے والا جانتا ہے۔ پھر اس کے شبینے ہونے شروع ہو گئے، اب حفظ بھی کرا دیا، پڑھا بھی دیا، اب اور لوگ آ گئے، ان کے لیے گنجائش کہاں نکلے؟ انہوں نے کہا کہ قرأت ایک الگ فن ہے، علم ہے قرآن کا، تجوید کا ایک ہے، اس طرح سے یہ حرف یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ الگ اب قاریوں کا ایک الگ طائفہ ہوگا، وہ یہ کچھ بتاتے ہیں سارا، اس میں بھی کوئی معنی کی بات نہیں ہے، الفاظ ہی ہیں قرآن کے، ویسے کہ ویسے ہی، اس میں کوئی نشو و نما ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ فالو کرنا کا ہوتا ہے، نہ اتباع کا صرف ہوتا ہے، الفاظ ہیں۔ قاری صاحب قرأت کے ساتھ پھر بڑے بڑے قاری آتے ہیں صاحب، یہاں کے قاری مقامی نہیں، باہر کے قاری جو آپ کے یہاں طائفے آتے ہیں، گروہ آتے ہیں مصر کے، حجاز کے، قرأت ایک فن بن گئی، قاری ایک الگ اس فن کا جاننے والا ماہر بن گیا، قاری قرآن کا، اور پھر وہ جس لے سے پڑھتے ہیں، یہ جو قرأت کی لے سے پڑھنے ہیں، پھر میں عرض کروں آؤں پنجابی کی طرف،
اور رہا نال قرآن پڑھتا ہے. کبھی سنیا جائے لفظ لفظ ہی نہیں سنے. ڈاڈا چنگے رہا نال پڑھتا ہے قرآن. خوبی ہو گئی. اب جو قاری آتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوئی ہے کہ بڑے چنگے رہا نال پڑھتے ہیں. یہ قرأت حجاز میں پڑھتے ہیں, یہ قرأت مصر میں پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ دو قرأتیں جو ہیں اس میں کیا فرق ہوگا. فن قرأت کے لحاظ سے تو جو ہوگا وہ الگ ہوا. یہ جو رہا سے پڑھتے ہیں نا وہ گا کے پڑھنے میں, اس میں اتنی سی بات ہے. میں کچھ موسیقی کی بھی جانتا ہوں. یہ حجازی قرأت جو ہے وہ ایک راگ ہوتا ہے, بھیرو اس کو کہتے ہیں. وہ سورج نکلنے سے پیشتر آخری شب جو ہوتی ہے اس میں ان کا یہ راگ تھا. یہ راگ ہندوؤں کے ایجاد کیے ہوئے تھے. وہ اپنے ہاں کے دیوتاؤں کو جگاتے تھے. وہ ایسا راگ ہے جس میں بڑا ہی سوز ہوتا ہے, نرمی ہوتی ہے, لطافت ہوتی ہے بھیروں کے اندر. جو حجاز کی قرأت ہے نا وہ لے وہ بھیروں راگ میں ہے. اس سے بعد ایک راگ آتا ہے وہ بھیروی کہلاتا ہے. وہ دن چڑھے وہ شروع ہوتا ہے. اس میں کچھ جوش, تھوڑی سی مسرت, انبساط, خوشی, اس کا پہلو اس میں ہوتا ہے. مصری لے جو ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے. اب ان قاریوں کے پڑھنے کے اوپر جہاں بے ساختہ آپ جھومتے ہیں نا وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس راگ کی ایک لے آتی ہے سب. بہرحال راگ حرام اور ان راگوں کے اندر قرأت جو ہے وہ اتنا بڑا ثواب ہمارا. یہ قرأت, یہ قاری, یہ اقرا, یہ وہ نفل ہو گئے. قرآن میں تلاوت اور قرأت رہ گئی, پڑھتے رہو. ایک ایک رات کے اندر ختم کر رہے ہیں. بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں. اب تو ان کے منگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کے کیسٹ گھر گھر کے اندر اب قرآن کا اور زیادہ بڑے خوش کہ جی بڑی نشر و اشاعت قرآن کی ہو رہی ہے. گھر گھر ایک کیسٹ موجود ہے, گایا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, رہانل پڑھا جا رہا ہے. قرأت قرآن کی جو ہو رہی ہے, اس سے زیادہ اور کیا نفاذ ہوگا اسلام کا کسی دور کے اندر. اتنی بڑی چیز ہو گئی صاحب. یہ الگ بات ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو جب شروع میں آیا ہے تو اس کو مفتی صاحبان نے حرام قرار دیا تھا. اب وہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں ہے, اب تو VCR تک معاملے چلے ہوئے ہیں سارے. اور سارے یہ دین کی یا اسلام کی یا ہو رہی ہے قرأت, تلاوت, حفظ قرآن, تجوید قرآن. یہ سارا کچھ جو ہے کہا کہ یہ کہاں سے تم نے بھی یہ کہنے لگا قرآن میں ہے. فقرہ ما تیسر من القرآن, جتنا سا ہو سکے نا آسانی سے اتنا سا پڑھ لیا کرو. اب یہ سارا کچھ دن بھر کے تگ و تاز کے بعد اکٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے باہر آ کے جمع ہوئے. کاہے کے لیے سب کچھ یہ ہوا جمع ہوئے کہ وہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو جناب. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا کرو, زیادہ نہ کرے کرو. تجھے سونا بھی آ گیا رات میں, تھوڑا جا پڑھا کرو. ہاں جی کیا بات. ایک چیز یوں بدلی گئی, خدا کی حکمرانی کی بجائے انسانوں کی حکمرانی آئی, سب کچھ نیچے سے بدلا گیا. یہ قرأتیں اور تلاوتیں قرآن کے الفاظ فٹ ان نہیں کر سکتے تھے ملوکیت کے اندر. ان کے مفہوم وہ پیدا کر دیے جو اس مشینری میں فٹ کر دیں. اب جتنا زیادہ اس میں زور دیے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نفاذ اسلام کیا, یہ اسلام ہوتا چلا جائے گا. کوئی سیدھی بات. اور اعتراض کر کے دیکھیے آپ. اللہ اکبر. جنود حامان فقرہ ما تیسر من القرآن. اس بات کے لیے کہ اس قرآن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ کس طرح سے اس کی امامت اس کے حصے میں آئے گی. بیٹھو حضور آپ کے ساتھی, بیٹھو راتوں کو اور یہ سوچو کہ یہ کیسے کیا جائے گا. پروگرام اس طرح سے بناؤ کہ اس پہ عمل کیا جا سکے, ناممکن العمل نہ ہو سکے. جتنا ممکن ہو پروگریسولی, گریجولی, آہستہ آہستہ اس کو کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ علم ان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ.
کہا کہ یہ دیکھو تو صحیح، یہ کام اتنا ہی تمہارے پاس تو نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ گئے اور یہ کچھ کیا ہے، اتنا کچھ تم میں مریض بھی ہیں، بیمار کمزور بھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے دن بھر جا کے روٹی بھی کمانی ہے، یہ کچھ بھی ساتھ کام کرنا ہے۔ اور کہا کہ اس کے بعد میدان جنگ میں بھی جانا ہے۔ یہ سارا پروگرام اپنے سامنے رکھ کے پھر یہ دیکھو کہ رات کو جو یہ بیٹھک ہے اس میں کتنا وقت دینا چاہیے اور کیا کیا پروگرام بنانا چاہیے۔ پھر کہا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا ممکن ہو آسانی سے اس پروگرام کے تابع۔ یہ چیز ایک کچھ عجیب فطرت ہوتی ہے انسان کی، جب معاملہ آگے بڑھتا ہے یا پڑھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سب کچھ آج ہی ہو جائے کسی طرح سے، بڑی خواہش یہ ہوتی ہے دل میں، بڑا ذوق اور جذبہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے انسان کا۔ یہاں یہ دیکھنا پڑا کہ خدا کو روکنا پڑ رہا ہے، سیل ذرا رکھ دیا رس دیں، تھک جاؤ گے، یہ بڑا لمبی واٹ ہے، یہ منزلیں جڑیاں نے بڑیاں کٹھن ہے، سوچ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا کرو، کوئی گل نہیں۔ یہ چیز جو رسول اللہ کے ذہن میں تھی، وہ جو ایک بڑی میں کہا کرتا ہوں معصوم سی آرزو کہ یا اللہ میری ساری عمر اسی طرح سے مشکلوں میں گزر جائے گی، یا یہ جو ہمارا سامنے منزل ہے مقصود ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا۔ یہ چیز تھی نا جس کے لیے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت شدت سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، روکا گیا۔ انما علیک البلاء وعلینا الحساب، تمہارا ذمہ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پہنچاتے چلو جاؤ، یہ ہمارا قانون دیکھے گا کہ کب اس نے ہو جانا ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور اس کے بعد 2-4 منٹ دے دیں گے آپ، کیا پروگرام آگے ہے صاحب۔ یہ تو ہو گیا رات کو کھڑے ہوئے نفل پڑھیے، فقرؤ ما تیسر، قرأت کیجئے، قرآن کی قاری بن جائیے، اس کے بعد اور پھر پروگرام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، چل بھائی روز یہ لکھا ہوا ہے، نماز قائم کیا کرو، ادھر ادھر یعنی نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یہ جو آپ کے ہاں کا بینک میں سود کی رقم ہے اس میں سے کچھ کاٹ کے ادھر الگ کر دیا کرو۔ پروگرام یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یعنی اتنا کچھ ہم کہ رسول اللہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سربراہی ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کھولے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کائے کے لیے نماز پڑھا کرو کہ اے زکوٰۃ دیا کرو۔ وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خدا کو قرض دیا کرو، قرض حسنہ۔ کیا بات تھی اس حسنہ کی، یہ اتنا وقت شاید نہ دیں شیخ صاحب، مجھ کو 5 منٹ اور چاہیے اگر ہے تو۔ شکریہ آپ کا جناب، آپ کا قرض رہا میرے سر پہ، پر یہ حسنہ نہیں۔ اب تمہیں پتا نا بھی ہوں قرض حسنہ کی ہوں گا، وہ تو قرض لے آئے گا سی دینا نہیں، کہنے لگا ہس دینا، یہ کہنے نہیں قرض حسنہ دے پہ میرے باقی دے کی قرض حسنہ بیلنس قائم رہے، قرض بھی لکھو۔ عزیزان ایمان قرآن کے الفاظ میں قرض کیا چیز تھی ان لوگوں کے ہاں۔ یہ جگاری کھانے والے جانور آپ نے مواشی دیکھے ہوں گے، کبھی اونٹ دیکھا ہو تو وہ نظر آتا ہے، یہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ یہ کھائے جاتے ہیں، نگلے جاتے ہیں، کھائے نہیں جاتے، نگلے جاتے ہیں جلدی۔ وہ پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے نا ان کے، وہ فرصت نہیں دیتا، نگلے جاتے ہیں۔ جب اطمینان سے پھر بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا وہ اتنا بڑا گولا اندر سے اوم کر کے وہ لاتا ہے، اور پھر لا کے منہ میں رکھ کے بڑے مزے میں سر ہلا کے تو وہ اس کو پیستا رہتا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ جو چیز ہے نا کہ دی جائے تو وہ اس طرح سے، اور وہ واپس ملے تو ایسے کہ وہ جسم کا ایک حصہ بن جائے نشو و نما کے لیے، اسے قرض کہتے ہیں صاحب۔ دیا تو تم نے یوں تھا، وہ اس قسم کا ہی جیسے وہ نافردہ سا، جیسے وہ چارہ تھا، تو یہ نظام خداوندی جو ہے اس کو پھر اس طرح سے وہ پیستا ہے کہ وہ ان معاشرے کی نشو و نما کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے اس قسم کا اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ہم کھا نہیں جائیں گے،
واپس لوٹائیں گے تمہیں اس طرح سے جیسے کہ وہ چارہ واپس لوٹتا ہے اونٹ کے منہ میں، اور وہ پھر جگالی کر کے اس کو پھر اپنی نشو و نما کا حصہ بنا لیتا ہے، ایسے یہ کرو۔ حسن وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجر، اور جو کچھ بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا ما تقدموا لانفسکم، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ہم اپنے لیے نہیں کہتے، یہ تو تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ سوچ لو اپنے لیے تم نے پہلے سے کیا بھیجنا ہے، آگے منزل پہ پہنچ کے تھکے ہوئے ہوگے، وہاں کچھ انتظام کرنا ہوگا نا، بس یہ وہ ہے کہ وہاں پہنچے اور یہ سارا کچھ تمہیں ملے جائے گا، اجر عظیم ملے گا، خیر واعظم اجرا، واستغفر اللہ، بڑی چیز یہ، ہر قسم کی خطروں سے اندیشوں سے حفاظت ملے گی، ان اللہ غفور الرحیم، حفاظت ہی نہیں سامان نشو و نما بھی ملے گا۔ سورہ المزمل کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے عزیزان ایمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد آ جاتی ہے